اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، قرآن کریم کی انتہائی مشہور آیت کی تلاوت کی میں مسلسل تقریباً سعادت حاصل کر رہا تھا، جس میں وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے. یہاں پہ جو انما ہے یہ کلمہ حصر ہے، جیسے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بالکل اسی طرز پہ آیت ہے انما یرید اللہ. اللہ کا ارادہ یہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ کہ اہل بیت رسول کو ہر رزق سے دور رکھے، جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے. اصل میں قرآن کریم میں الحمدللہ ہمارے یہاں پر وہی قرآن پایا جاتا ہے کہ جو تمام مکاتب فکر میں پایا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ شیعت کے خلاف سے ہر زمانے ہر دور میں جھوٹی زبانیں چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حق کو جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ہی ابھر کے سامنے. کبھی شیعت کے عقائد کے خلاف زبانیں چلتی ہیں، کبھی قرآن کریم کو لے کر، کبھی خلافت کو لے کر، کبھی زیارت کو لے کر. آج کل بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ بی بی سی نے ایک خبر عام کی ہے کربلا کے حوالے سے اور سامرہ اور کاظمین کے حوالے سے. تو میں اپنے اعتبار سے چھوٹی سی آواز اس پلیٹ فارم سے یہ کہوں گا کہ عیسائیوں کو دو احسان شیعت کے ضرور ماننے چاہیے. ایک وہ احسان جو ماضی میں کیا گیا ہے اور ایک وہ احسان جو ماضی قریب میں کیا. ایک تو یہ احسان ماننا چاہیے کہ اگر اہل بیت بد دعا کر دیتے تو نسل باقی نہ رہتی. یہ ہر عیسائی کے سر کے اوپر احسان ہے محمد و آل محمد کا، کہ بد دعا سے بچا لیا ہے، پہلا احسان. اور دوسرا احسان ہے کہ جب داعش سیریا اور عراق کے علاقوں کے اوپر حملہ کر رہا تھا اور عیسائی بیٹیوں کو اٹھا کر وہ بیچ رہے تھے اور ان کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، تو آغا سستانی نے اپنے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے کسی عیسائی بیٹی کو بیچ رہا ہو تو اسے خرید لینا اور اسے خرید کر عزت کے ساتھ اس کے وارث تک پہنچا دینا، اور اگر نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ان کے جو رہبر ہیں ان تک، چرچ تک ان بیٹیوں کو پہنچا دینا. تو جس شیعت کے ماضی میں بھی تمہارے اوپر احسان رہے ہوں اور حال میں بھی تمہارے اوپر احسان رہے ہوں، جس عراق کی ہمارے رہنماؤں کی اتنی بڑی خدمت رہی ہو کہ جو دوسروں کی بیٹیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو وہ اپنی بیٹیوں کا کتنا خیال رکھیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھئی یہیں سے عزیزان گرامی، یہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں. اسی لیے پروردگار عالم نے آیت تطہیر کا تاج محمد و آل محمد کے سر پہ سجا دیا. یہ پاک و پاکیزہ ہے. اب جو پاکیزگی کے سمندر میں رہے گا وہ بھی پاکیزہ رہے گا، جو پاکیزگی کے سمندر میں رہے گا وہ بھی پاکیزہ رہے گا. پروردگار عالم نے چادر کے نیچے پنجے تن کو جمع کر کے بتا دیا کہ دیکھو اہل بیت کون ہے، اور ان کی نسل پاک رہے گی. دنیا ختم ہو جائے گی، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی ہے. اور ایک بی بی تھی، جب یہ پنجتن چادر میں جمع ہو گئے تو ایک بی بی آگے بڑھی، رسول کی ایک زوجہ، کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی چادر میں داخل ہو سکتی ہوں؟
تو رسول عربی نے فرمایا صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آئیے خدمت باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. تو ایک زوجہ رسول کی خدمت میں آئی جو نیک تھی, جو واقعی رسول کی زوجہ تھی, کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی داخل ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انت علی الخیر, تم خیر پر ہو لیکن چادر میں داخل نہیں ہو سکتی ہو. تو جملہ عرض کروں, جو خیر پہ رہ کر چادر میں داخل نہیں ہو سکتی, تو جو شر والی بیوی ہے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کچھ مجبوریاں بھی سمجھا کیجئے تھوڑی سی. اچھا زندہ باد. اچھا یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے فہرست بڑی لمبی چوڑی کر لی ہے نا, کہ فلاں کو بھی داخل کر لیا آیت تطہیر میں, فلاں کو بھی, فلاں کو بھی, فلاں کو بھی, اور سب کو داخل کرتے چلے گئے. ہم نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جسے چادر میں داخل کرنا چاہیں, حدیث قصہ میں داخل کرنا چاہیں, آیت تطہیر کا مصداق بنانا چاہیں, آپ بنا لیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا, اس نے اپنی زندگی میں ترک اولا بھی نہ کیا ہو. بے توجہ رکھیے گا, یعنی اس نے اپنی زندگی میں گناہ تو کیا, ترک اولا بھی نہ کیا ہو. تو آپ بتائیے کہ جس کا بھی نام پیش کر رہے ہیں وہ پیش کرتے چلے جائیں, لیکن ان کے کرداروں پہ بھی نگاہ ڈالتے چلے جائیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ماضی ان کا کفر میں گزر گیا ہو. اہل بیت وہ ہیں جن کے نزدیک نہ کفر آ سکتا ہے, نہ شرک آ سکتا ہے, نہ کوئی چھوٹا گناہ آ سکتا ہے, نہ کوئی بڑا گناہ آ سکتا ہے. اہل بیت رسول کو اللہ نے پاک و پاکیزہ رکھا. ایک صاحب آگے بڑھے, چلے ہمارے والے تو فہرست سے نکل گئے, لیکن مولانا ایک بی بی ہے وہ تو معصومہ ہے, کیسے آپ انکار کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ کون سی بی بی؟ کہا کہ وہ ہے مریم. ہم نے کہا سبحان اللہ, ابھی تو آپ سمجھے ہی نہیں. انما یرید اللہ کی لفظ مریم کے لیے بھی استعمال نہیں ہوئی. اگر مریم کے لیے استعمال ہوتی تو مریم عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہو جاتی. مریم معصومہ ہے لیکن 14 کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی, 14 کی طہارت تک نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ ان کے سر پر انما کا تاج سجا ہوا ہے. ہر ملک معصوم, ہر نبی معصوم, جناب مریم معصوم, چھوٹا بچہ بھی معصوم ہوتا ہے. بے توجہ رکھیے, ہم عصمت سے انکار نہیں کر رہے ہیں. ہر ایک کی عصمت الگ, ہر ایک کی عصمت کا درجہ الگ. ملک کی عصمت اور ہے, نبی کی عصمت اور ہے, مریم کی عصمت اور ہے, لیکن ان 14 کی عصمت اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس موضوع سے مربوط کرنے والا ہوں آپ کو عزیزان گرامی. جناب مریم معصومہ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن جناب زہرا کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی. کیونکہ اگر مریم عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہوتی تو کبھی گھر سے نکالی نہ جاتی. اے پروردگار, تو نے مریم کو بیت المقدس سے نکال دیا, جناب مریم تھی بیت المقدس میں. حکم ہوا اے مریم عیسیٰ کی ولادت قریب ہے, میرے گھر کو چھوڑ دو. اے پروردگار, تو نے مریم کو اپنے گھر سے نکال دیا, ایک بی بی کو اپنے گھر پہ بلا لیا. یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں, جب مریم فاطمہ بنت اسد کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو فاطمہ بنت محمد کا مقابلہ کیا کرے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یا رسول اللہ, اور آدمی حدیث قصہ اگر مکمل نہیں پڑھ سکتا ہے اور صرف اس آیت کی, آیت تطہیر کی تلاوت کرتا رہے نا, مسلسل ورد میں رکھے, تو اللہ انسان کو طہارت ظاہری اور باطنی عطا کر دیتا ہے, اس کے نفس کو بھی پاک کر دیتا ہے پروردگار اس آیت کی برکت سے. یہ اتنی ماشاءاللہ بہترین آیت ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان 14 کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جو 14 بنا دیے اس وقت میں ان کے برابر کوئی نہیں.
مریم، جناب مریم کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، معصومہ ہے، لیکن جناب زہرا جیسی عصمت نہیں، اس لیے کہ ان کے گھر کی تو ایک فرد ہے نا شہزادی جو مریم اہل بیت کہلاتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، آگے نا میں اپنے موضوع پر آج کی مناسبت سے، کون ہے مریم اہل بیت؟ جناب معصومہ قم۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے؟ مریم اہل بیت۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب مریم بھی معصومہ ہے اور جناب فاطمہ قم بھی معصومہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب مریم کا کوئی کفو نہیں تھا، اس لیے آپ کی شادی کسی سے نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے جناب معصومہ قم کا کوئی کفو نہیں تھا آپ کے زمانے میں، آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ توجہ رکھیے گا، تو جناب معصومہ قم کو کیا کہا گیا؟ مریم اہل بیت۔ اور دوسرا لقب اگر آپ نے سن لیا تو آپ معراج کریں گے اور جو حاجتیں مانگنی ہے وہ مانگ لیجیے۔ جناب معصومہ قم کا ایک لقب ہے کریمہ اہل بیت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت میں ایک مرد کو کریم اہل بیت کہا گیا اور ایک خاتون کو کریمہ اہل بیت کہا گیا۔ وہ شخص جسے کریم اہل بیت کہا گیا انہیں امام حسن کہتے ہیں، اور جسے کریمہ اہل بیت کہا گیا اسے معصومہ قم کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو کریموں کے درمیان کریم ہو اسے حسن کہتے ہیں، اور جو کریمہ کے درمیان کریمہ ہو اسے معصومہ قم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیا کہنے اس شہزادی کی عظمت کے، ہمارے لاکھوں درود و سلام ہو جناب معصومہ قم پر۔ ان کے گھر کی ہر فرد عزیزان گرامی اپنی ایک خاص شخصیت رکھتی، توجہ رکھیے گا، اور ہر فرد اپنی مثال آپ ہے۔ توجہ رکھیے گا، جناب حوا کا تعارف حضرت آدم کے ذریعے ہوا، جناب آسیہ کا تعارف جناب موسیٰ کے ذریعے ہوا کہ آپ نے اپنی آغوش میں جناب موسیٰ کو پالا، جناب ہاجرہ کا تعارف اپنے شوہر اپنے بیٹے کے ذریعے ہوا۔ توجہ رکھیے گا، لیکن کیا کہنے محمد و آل محمد کے گھرانے کے، یہاں پہ ہر کوئی اپنا ذریعہ تعارف بنا۔ آسمان پہ جناب زہرا ذریعہ تعارف بن رہی ہے مردوں کے لیے، توجہ رکھیے گا، یعنی رسول اللہ کے لیے، حضرت علی کے لیے، امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے، یعنی اب سے پہلے سب خواتین کا تعارف ان کے گھروں کے مردوں کے ذریعے ہوا، لیکن در اہل بیت کی عظمت کو دیکھیے، ان کے گھرانے کا تعارف ان کی خواتین کے ذریعے ہوا۔ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہر فرد کی اپنی فضیلت ہے اس گھر میں، ہر فرد کی اپنی فضیلت ہے اس گھر میں۔ جناب خدیجہ کا تعارف اپنے ذریعے سے، قرآن قصیدہ پڑھا ہے جناب خدیجہ کا۔ جناب شہزادی کونین کا تعارف اپنی خدمات کی وجہ سے، جناب زینب اور شہزادی ام کلثوم کا تعارف اپنی بنیاد پر۔ امامت جس سے مشورہ لے اسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، بس جو محبت بہن اور بھائی میں کربلا میں نظر آتی ہے وہی محبت ایک زمانہ گزرنے کے بعد امام رضا اور ان کی بہن معصومہ قم میں نظر آتی ہے۔ جو محبت جناب زینب اپنے بھائی حسین سے کرتی تھی، بالکل اسی طریقے سے معصومہ قم اپنے بھائی رضا سے محبت کرتی تھی۔ جب مدینے سے چلنے لگی ہیں، مدینے سے قافلہ چلنے لگا ہے، تو جناب عبداللہ کی خدمت میں آئی ہیں شہزادی زینب، میں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اور جب امام رضا پہنچ گئے ہیں خراسان، تو پھر شہزادی معصومہ قم نے ہجرت کی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا؟ ہجرت کی۔ دو بنیاد پکی، ایک تو بھائی عزیز تھے اور دوسرا ولایت کے پیغام کو عام کرنا بھی آپ کا مقصد تھا۔ ہجرت
کئی قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہجرت اعتقادی. ہجرت اعتقادی عقیدے کی ہجرت. زیادہ وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں, بہت سی مثالیں ہیں, بالکل سامنے کی مثال دے دیتا ہوں. حضرت حر کی جو ہجرت تھی وہ ہجرت اعتقادی تھی. رات کو عقیدہ کچھ اور تھا, صبح نمودار ہوئی تو عقیدہ کچھ اور ہو گیا. تو آپ کی یہ جو ہجرت ہوئی ہجرت اعتقادی ہو گیا, آپ کا عقیدہ بدل گیا. یہ ہے حضرت حر. ایک ہوتی ہے ہجرت اخلاقی. یہ حجرت اخلاقی کیا ہے؟ مولا کائنات نے بھی اشارہ دیا ہے, گناہوں کی طرف سے ہجرت خیر کی طرف. گناہوں کی طرف سے ہجرت, مولا نے اشارہ دیا کہ گناہوں کی طرف سے ہجرت کرنی. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہجرت اخلاقی. ایک ہوتی ہے ہجرت جغرافیائی, ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر دینا, جیسے رسول اللہ نے ہجرت کی. اور امام زین العابدین نے مولا کائنات کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی بیان کی کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 بار ہجرت کی. جس نے 2 بار ہجرت کی, ایک ہجرت مکے سے مدینے کی طرف, دوسری ہجرت مدینے سے کوفے کی طرف. یہ 2 ہجرتیں مولا کائنات نے فرمائی. اور قرآن کریم نے ہجرت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا وہاجروا, وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی, انہی ہجرت کرنے والوں میں ایک ہجرت کرنے والی کا نام معصومہ قم ہے. معصومہ قم ہے. آپ نے ہجرت فرمائی اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ. آپ کس کی بیٹی ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. کون ہے امام موسیٰ کاظم؟ باب الحوائج ہے. توجہ رکھیے گا, کون ہے؟ باب الحوائج ہے امام موسیٰ کاظم. مولا کائنات کے بعد جو سب سے زیادہ بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کے یہاں پہ پائی جاتی ہے, کثرت و اولاد الحمدللہ. کم سے کم روایت یہ ہے کہ 17 بیٹے اور 18 بیٹیاں. بعض نے لکھا کہ 19 بیٹے اور بعض نے لکھا کہ 20 بیٹے ہیں. تو الگ الگ روایتیں ملتی ہیں. اب توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, جناب معصومہ قم کی فضیلت کو محسوس کرے. امام رضا کے بعد جو مرکز اور محور بن جائے نگاہوں کا خاندان اہل بیت میں, اسے معصومہ قم کہتے ہیں. بھئی اتنے بیٹوں اور بیٹیوں میں جو نمایاں شخصیت ہو اسے معصومہ قم کہتے ہیں. جبکہ کتنے بھائی اور کتنے بہن ہیں جناب معصومہ قم کے؟ ایک بھائی نے ہجرت کی, باقی بھائی مدینے میں تھے نا, لیکن پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ شہزادی نے سفر اختیار کیا. یہ کون ہے؟ یہ ہے معصومہ قم. کون ہے معصومہ قم؟ پہلی فضیلت ہجرت کی فضیلت, خاندان بنی ہاشم کی فرد ہے, یہ فضیلت ہے. اور فضیلت جہالت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی, علم کی بنیاد پہ ہوتی. اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں آپ کی خدمت میں علم شہزادی بیان کروں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھئی یہیں سے میں اپنے مضمون کو سمیٹ لوں گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ایک وفد آیا اور اس نے دق الباب کیا. معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام مدینے سے باہر تشریف لے گئے. تو لوگوں نے جو اپنے اپنے سوال تھے تحریر کیے اور گھر میں انہوں نے بھیج دیے کہ ہم کل آئیں گے. تو کل آنے کے بعد امام علیہ السلام سے اپنے جوابات لے لیں گے اور شرف زیارت کریں گے اور اپنے اپنے وطن واپس لوٹ جائیں گے. دوسرا روز ہوا. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, دیکھیے معراج کرانا چاہ رہا ہوں آج میں آپ کو. شہزادی آپ کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرمائے. شہزادی آپ کریمہ اہل بیت ہے, اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے جو جو حاجتیں آپ لے کے بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کی وہ حاجتیں پوری ہو جائیں آپ کی اس فضیلت کے واسطے سے. عزیزان گرامی یہ خط دے کر گئے. دوسرے روز یہ لوگ آئے. جب دوسرے روز یہ لوگ آئے ہیں, سوال کیا کہ مولا تشریف لے آئے؟ کہا کہ نہیں, ابھی امام علیہ السلام تشریف نہیں لائے. کہا کہ پھر وہ جو ہمارے سوالات ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں تاکہ پھر ہم اگلے سال آئیں لوٹ کر, تو پھر وہ سوالات ہمارے ذہن میں رہیں تو امام علیہ السلام سے وہ جوابات حاصل کر لیں گے. اب جب سوالات واپس آئے تو سوالات واپس نہیں آئے, اس کے ساتھ ساتھ جوابات بھی واپس آئے. اور ہر کسی نے جواب کو پڑھا اور مطمئن ہو گیا. یہ لوگ جانے لگے, بس جیسے ہی مدینے سے باہر نکلے تو ادھر سے امام موسیٰ کاظم آتے ہوئے نظر آئے. سب لوگوں نے زیارت کی اور مشرف ہوئے. مولا نے فرمایا کہ کیسے ہیں؟ سب نے کہا کہ مولا ہم بہتر ہیں. جب احوال پرسی ہو چکی تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم سوال لے کر آئے تھے آپ کے در پہ.
کہا کہ پھر جواب چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں، آپ کے در سے ہمیں جواب مل گیا۔ کہا کہ کس نے جواب دیا؟ کہا کہ آپ کی بیٹی نے ہمیں جواب لکھ کے دیا ہے۔ کہا کہ لاؤ وہ جواب دکھاؤ۔ تو ایک مرتبہ مولا نے سوال دیکھے، جواب دیکھے، اور جواب دیکھنے کے بعد کہا خدا کی قسم میں بھی تمہیں یہی جواب دیتا جو میری بیٹی نے لکھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بھی تمہیں یہی جواب دیتا جو میری بیٹی نے لکھے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا فداہا ابوہا، ایک بار نہیں بلکہ تین بار فرمایا اے میری بیٹی تجھ پر تمہارا بابا قربان ہو جائے، تمہارا بابا فدا ہو جائے، تمہارا بابا فدا ہو جائے۔ صرف دو ذات کے لیے چیز ملتی ہے، یا تو جب جناب فاطمہ زہرا سامنے آئی رسول نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ تم پہ تمہارا بابا فدا ہو جائے، یا امام موسی کاظم نے اپنی بیٹی معصومہ قم کے لیے فرمایا اے میری بیٹی تم پر تمہارا بابا فدا ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تم پر تمہارا بابا قربان ہو جائے، تم پر تمہارا بابا قربان ہو جائے۔ فداہا ابوہا، اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے معصومہ قم کا۔ اور دیکھیے عزیزان گرامی، ہجرت آپ کے حصے میں، علم آپ کے حصے میں، اور ایک اور شرف ہے وہ ہے محدثہ، حدیث بیان کرنا۔ محدث بہت زیادہ ہیں جنہوں نے حدیث کو نقل کیا، معصومہ بھی محدثہ ہیں جنہوں نے حدیث کو نقل کیا۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے جس کے گھر میں ہر کوئی فاطمہ، اور ہر امام نے کم سے کم ایک بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ توجہ رکھیے گا، بڑی مشہور حدیث ہے جو ہمارے یہاں پہ ملتی ہے، اسے کہتے ہیں فواتم کا سلسلہ سند۔ حدیث غدیر کے حوالے سے شہزادی فرماتی ہیں میں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ سے، انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے، یہاں تک کہ جناب فاطمۃ الزہرا سے، اور جناب فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ میں نے رسول سے سنا کہ ہاتھوں پہ علی تھے اور فرما رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک سند تو یہ ہے فاطمہ 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 جس میں صرف نساء ہیں، صرف عورتیں، اور دوسری سند، دوسری حدیث یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بھئی امت کے بعد پاس ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا آدھے جز کو لے لیتے ہو، آدھے جز کو نہیں لیتے، صرف یہ قولی ہے تمہارے پاس، ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس قولی بھی ہے فعلی بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قول میں بھی ہے اور فعل میں ہم بلا فصل علی کو مانتے ہیں، خلیفہ رسول، ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور ایک اور حدیث جو سب مولانا پڑھتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اگر یہ حدیث کو آپ سن لیں گے تو جھوم جائیں گے۔ شہزادی نے سند کی ہے ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد و آل محمد میں اس دنیا سے اٹھتا ہے، ان کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے، وہ شہید اٹھتا ہے۔ یہ بھی حدیث معصومہ قم سے۔ تو یہ تین وہ ہیں جو ظاہراً، اور معراج کی ایک حدیث بھی شہزادی سے منسوب ہے۔ عزیزان گرامی، شہزادی بڑے رتبے پہ ہے۔ تو آپ نے ہجرت فرمائی، یہ فضیلت آپ کے حق میں، آپ عالمہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ معصومہ ہیں۔ انا المعصومہ اخت الرضا، میں رضا کی بہن ہوں۔ اور امام محمد تقی نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی میری جدہ من زارا امہ، اگر کوئی میری پھوپھی کی زیارت کرے قبر کی قم میں، تو اس کے اوپر جنت ضروری ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا من زارا، اگر کوئی زیارت کرے فاطمہ کی فی القم، قم میں،
کمن زارنی ایسا ہے کہ اس نے میری زیارت کی. اور صادقہ آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے ہماری ایک بیٹی کا مدفن قم مقدس ہوگا. اور قم کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور وہ یہ وارد ہوئی ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ قم میں کھلتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 دروازے جنت کے قم میں کھلتے ہیں. اور حدیث میں موجود ہے اگر کوئی جنت کو دیکھنا چاہتا ہے تو بی بی کی قبر مطہر کو دیکھ لے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے مولانا کربلا بھی تو جنت ہے اور معصومہ کا در بھی جنت ہے. ہم نے کہا یہی تو سمجھنے والی چیز ہے، کربلا جنت ہے اور جنت کا دروازہ قم میں ہے. بھی صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر. اور اس کا گواہ میں خود ہوں. میں زیارت کربلا کے لیے جانا میری ویزا نہیں ہو پا رہی تھی اس وقت. جب پہلی بار میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے معصومہ سے توسل کیا کہ شہزادی اگر میری ویزا ہو جاتی ہے اور میں کربلا چلا جاتا ہوں تو میں پہلی زیارت آپ کی نیابت میں کروں گا، آپ کی طرف سے کروں. میں نے اسی 40 میں مشی کی ہے، پیدل چل کے پہلی زیارت کی. اور معصومہ نے ایسی ویزا لگائی ہے، کہنے گے ہم تمہیں وہاں پہ صرف زیارت کر کے بلائیں گے نہیں بلکہ حوضہ علمیہ نجف اشرف میں تمہارا قیام کرائیں گے. ہر جمعرات تم میرے جد کی زیارت کے لیے جایا کرو گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کریم ہے اہل بیت ہے، کریم ہے اہل بیت. اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ چلیے عزیزان گرامی. مقام ساوا میں پہنچا جو دشمنان اہل بیت کا گڑھ تھا وہاں پر انہوں نے حملہ کیا ہے اور معصومہ کے بھائیوں اور بہنوں کو قتل کر دیا ہے ان ملعونوں نے. کافی لوگ اس سرزمین کے اوپر شہید ہوئے اور تاریخ صرف اتنا لکھتی ہے کہ معصومہ قم کو زہر دیا گیا. عزیزان گرامی زہر کیسے دیا گیا میں آپ کو بتا دوں. جو لوگ تازیانے لگا رہے تھے نا وہ تازیانے عام تازیانے نہیں تھے بلکہ زہر آلود تھے، زہر میں اسے بجھایا گیا تھا. جیسے ابن ملجم نے جو ضربت لگائی ہے نا اللہ اللہ، وہ عام تلوار نہیں تھی بلکہ وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی. اسی طریقے سے جناب معصومہ قم کے جو ایک تازیانہ لگا وہ تازیانہ تھا عزیزان گرامی جو زہر میں بجھا ہوا تھا. میں کہوں گا شہزادی آپ کے ایک تازیانہ لگا جو زہر میں بجھا ہوا تھا، لیکن ہائے علی کی بیٹی کربلا سے کوفہ سے شام نہ جانے کتنے تازیانے لگے. اللہ اللہ. ہاں عزیزان گرامی 90 کلومیٹر کے فاصلے پہ قم موجود تھا. وہاں کا سردار موسیٰ بن خزرج جب اسے معلوم ہوا کہ امام رضا کی بہن تشریف لائی ہے اور امام زادوں کو قتل کر دیا ہے، مولا کے چاہنے والے مدد کے لیے آگے بڑھے. اور جیسے ہی معصومہ قم کے ناقے کے قریب آئے ایک مرتبہ موسیٰ نے کہا کہ شہزادی کے اس ناقے کے چاروں طرف پردہ کر لیا جائے. ہاں عزیزان گرامی ناقے کو چاروں طرف سے پردہ کر لیا گیا. ایک مرتبہ کہتا ہے موسیٰ بن خزرج کوئی بھی مرد اس ناقے کے قریب نہ آئے. مہار کو اپنے ہاتھ سے پکڑا آگے آگے لے کے چلا، عورتیں ساتھ ساتھ ہیں. اللہ اکبر. وہ اپنے گھر میں شہزادی کو لے کر آیا. ہاں عزیزان گرامی 17 دن شہزادی باحیات رہی. آج بھی وہ گھر موجود ہے، وہاں پر مسجد نور بنی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب شہزادی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اسی شخص کے باغ میں آپ کی تدفین ہوئی. آپ توجہ کریں، ارے کتنا خوش نصیب ہے کہ اہل بیت نے خدمت کو بھی قبول کیا، مال کو بھی قبول کیا. ہر ایک کے مقدر میں یہ نہیں ہوتا، لیکن میں کہوں گا شہزادی ارے جب بھائیوں کی شہادت ہو گئی تو آپ بے مقنع و چادر نہیں ہوئی، لیکن آئے عباس کی بہن بے مقنع و چادر دیار بدیار. کبھی بازار کوفہ کبھی بازار شام. ولعنت اللہ.